اسٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج ہم کریں گے اسلامیات کا. یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور اس میں ہم اس کا پہلا چیپٹر اسلامیات کا فرسٹ ٹرم کے لحاظ سے اور بک کے بھی لحاظ سے پہلا چیپٹر ہے تقدیر پر ایمان. تو سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں ہم پڑھیں گے تقدیر پر ایمان کیا ہے، تقدیر کی کتنی اقسام ہیں، اس سے متعلق حدیث اور آیتیں، تقدیر اور تدبیر میں فرق اور اس کے اثرات. سٹارٹ کرتے ہیں. تقدیر پر ایمان. دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، بندہ جو کچھ کرتا ہے، نیکی بدی، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے. جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اسلام کا عقیدہ تقدیر نہایت جامع اور اعتدال پر مبنی. اعتدال کا مطلب ہے مکمل ہے. میں نے کچھ کی ڈیفینیشنز اور امپورٹنٹ ورڈ سرکل کیے ہیں. جب کہ کچھ قوموں کے آیت کے مطابق انسان بالکل بے بس ہے اور خدا نے نیکی بدی، خوشحالی، مفلسی سب انسان کے لیے پہلے سے طے کر رکھی ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ہم سب جانتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو مذاہب ہیں، ریلیجنز ہیں، اس میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ انسان بالکل بے بس ہے، انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو طے کیا ہوا ہے وہ بس لاسٹ ہے، انسان مجبور ہے غلط کام کرنے پہ. بالکل ایسا نہیں ہے. تقدیر کے لفظی معنی قدر سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی اندازہ کرنا، طے کرنا اور مقرر کرنا ہے. تقدیر سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق ساری کائنات کا اس کے وجود سے پہلے اندازہ اور فیصلہ ہے. تقدیر پر ایمان لانے کے انوار دو ہیں، مین ٹو ہیں. اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابد تک ہر کچھ چیز سے اجملاً اور تفصیلاً واقف ہے. یہ جو دو ورڈز ہیں جن کو میں نے سرکل کی ہے، ازل سے ابد اور اجملاً اور تفصیلاً. ازل سے ابد مطلب ہے، ازل مطلب سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک، ازل مطلب سٹارٹ، اور ابد کا مطلب ہے اینڈ تک. اور اجملاً کا مطلب ہے لائک شارٹ ڈیٹیل میں، اور تفصیلاً لانگ ڈیٹیل میں واقف ہے. اس بات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ یعنی تقدیر میں لکھ رکھا ہے. انہی دو اموار پہ متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ترجمہ: کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ بے شک یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے اور بے شک یہ اللہ پر بہت آسان. اچھا، یہ ایک آیت ہے، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ ایک ہی آیت ہے نا اس میں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے، سو اس پہ میں آپ کو ایک سٹار بنا دیتی ہوں. ریممبر پلیز ریممبر. ٹھیک ہے. اچھا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے دی تھی اور اس کا عرش پانی پر ہے. اب سوچیں، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے وجود سے پہلے ہی دنیا میں مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی اور اس کا عرش پانی پر ہے. یہ حدیث ہے، اس میں مطلب اللہ تعالیٰ کے عرش کے بارے میں. اہمیت: حدیث مبارکہ ہے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 باتوں پر ایمان نہ لائے. نمبر 1، وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. 2، میں محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. 3، وہ مرنے کے بعد اٹھائے جائے گا. اور چوتھا، تقدیر پر ایمان رکھتا ہو. اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام لانے کے لیے عقیدہ تقدیر پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اسلام میں تقدیر سے انکار کرنے کو کفر قرار دیا ہے. اسلام میں کس چیز سے انکار کرنے کو کفر قرار دیا ہے؟ تقدیر سے. ٹھیک ہے. جس طرح توحید، رسالت، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح تقدیر پر ایمان لانا بھی نہایت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے انکاری کو امت کا مجوسی کا قرار فرما دیا. یہ دیکھیں، یہ والی آیت بھی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے تقدیر کو انکار کر دیا اس کو امت کا مجوسی مطلب ہے، مجوسی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آگ کی عبادت کرتے ہیں.
اب ہم پڑھیں گے ایک آخری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نے عقیدہ تقدیر پر بحث کر رکھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے حتیٰ کہ چہرہ نور سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے، تم سے پہلے لوگوں نے جب اس مسئلے پر جھگڑے تو ہلاک ہو گئے، میں تم پر لازم کرتا ہوں اس مسئلے میں نہ جھگڑو۔ یہ بھی حدیث امپورٹنٹ ہے، لیکن جو آپ کو سب سے آسان حدیث لگے اور جو سب سے اچھی حدیث لگے وہ آپ اپنے شارٹ کوشچنز کے لیے یاد رکھیں۔ تقدیر کی قسمیں، تقدیر کی دو قسمیں، ان کو میں خود آپ کو ڈسکرائب کر دیتی ہوں۔ ٹل دس ہیڈنگ ٹل دس پوائنٹ، میں آپ کو اس کو خود کر دیتی ہوں، بہت ڈیفیکلٹ ورڈز میں بتا۔ تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق، ٹھیک ہے؟ جو تقدیر مبرم ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا، مطلب وہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کہنا کہ ڈاکیومنٹ، وہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے کہ اس پہ بس دستخط ہو گئی ہے، اب یہ بدلا نہیں جا سکتا۔ اور تقدیر معلق وہ تقدیر ہے جسے آپ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں، اچھے کام، لوگوں سے دعائیں کرا کے اس طرح بدل سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں تقدیر اور تدبیر۔ یہ پیراگراف، یہ والا پیراگراف، تقدیر اور تدبیر، یہ بالکل امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن میں پھر بھی ریڈ کروا دیتی ہوں۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے یا کرے گا، خواہ اس کا تعلق تقدیر مبرم سے ہو یا تقدیر معلق سے ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں اور تقدیر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، لیکن انسان مجبور اور بے بس بھی نہیں۔ اس کے لیے کوشش کرنا، اچھی تدبیر اختیار کرنا کہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عمل کا اختیار دیا ہے اور اس اختیار عملی کا وہ اللہ کے سامنے جواب دے گا۔ اس میں صرف یہ امپورٹنٹ لائن ہے، یہ لاسٹ لائن اٹس امپورٹنٹ، یہ یاد رکھیں۔ تدبیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سوچ بچار کے ہیں۔ آپ نے یہ جو دو ورڈز ہیں نا، یہ اقابیت والا، یہ آپ نے نہیں یاد کرنا ہے، آپ نے سوچ بچار اور غور و فکر کے ہیں۔ اصطلاحاً کسی کام کے کرنے سے پہلے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا تدبیر کہلاتا ہے۔ تقدیر و تدبیر کے باعث میں راہ اعتدال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے امور کو انجام میں صحیح تدبیر کرنا مقرر دیا ہے۔ انسان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ اموار دنیا کی انجام دہی کے لیے اپنی عقل اور تجربے کی روشنی میں تدبیر اختیار کرے، لیکن ہر تدبیر کی کامیابی اللہ تعالیٰ کے عزن اور حکمت میں مرہون منت ہے۔ انسان کا توکل اپنی تدبیر کے بجائے خدا پر ہونا چاہیے۔ انسان کو کبھی بھی اپنی پلاننگ پہ نہیں بھروسہ کرنا چاہیے، انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیر کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کائنات کے عملی حصے یعنی تقدیر قرار دے دیا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جس دم سے ہم جھاڑ پھونک کرتے ہیں، جس دوا سے علاج کرتے ہیں اور جن بچاؤ کی چیزوں سے ہم اپنا بچاؤ کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا خیال ہے؟ کیا یہ اللہ کی تقدیر میں کچھ تبدیلی نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب بھی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کا حصہ ہے۔ تعمیری سیرت اور عقیدہ تقدیر کے اثرات، یہ 5 پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ تقدیر پر ایمان انسانی زندگی میں کئی اثرات ڈالتا ہے۔ انسان اگر تقدیر الہی کے اس عقیدے کو سمجھ لے تو اس کی کئی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ اس عقیدے پر عمل کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ تقدیر پر انسان کو مصائب اور بیماریوں میں صبر کرنے، خودکشی جیسے حرام کام کرنے سے محفوظ رہنا سکھاتا ہے، کیونکہ ان کا تقدیر کے مطابق اور آزمائش ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور مرضی پر راضی رکھتا ہے۔ انسان ماضی کی محرومیوں اور غمگین حال سے حالت میں پریشانی اور مستقبل سے خوف زدہ نہیں رہتا۔
تقدیر پر ایمان لانے والے مخلوق کے بجائے خالق پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس میں، یہ آپ نے یاد رکھنا پوائنٹ. پھر تقدیر پر ایمان لانا حسد کا بہترین علاج ہے. انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے انسان اپنے تمام افعال، اچھے برے کام اپنی تدبیر اور جذبہ اختیار سے انجام دیتا ہے، کسی بھی بارے میں اللہ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، بخوبی آگاہ کہ انسان اپنی زندگی میں کام کرے گا. امید کرتی ہوں آپ کو ٹاپک سمجھ آیا ہوگا. اس کے مشقی سوالات کو سالو کر کے میں شارٹس میں کر دوں گی اور اپلوڈ کر دوں گی، اور اس کے مختصر اور تفصیلی میں نا مارک کر کے پکچر لگا دوں گی. اگر اس پہ بہت کامنٹس آئے کہ اس کا آنسرس چاہیے تو میں کر دوں گی. اینڈ تھینکس فار واچنگ. تھینک یو سو مچ اینڈ اسٹے ٹیون فار نیکسٹ ویڈیو.